ویلکم بیک. آج ہم بات کر رہے ہیں آئی ڈی پیز کی ریپیٹریشن اور ان کی ریہیبلیٹیشن کی. یہ بتائیں کہ آپ ان کو فیزز میں واپس بھیجیں گے جو ایریاز کلیئر ہو رہے ہیں, تو اس کا آپ لوگوں نے کوئی ورک آؤٹ کیا سسٹم؟ بالکل ایسا ہے کہ بنیر اور دیر کا سچویشن ذرا سوات سے مختلف ہے. اچھا. بنیر میں تقریباً پوزیشن ایسی ہے کہ لوگ جانے کے قابل ہیں اور حالات اس کے قابل ہیں کہ وہ جا سکے. دو تین جگہ ایسے ہیں کہ چغرزئی ایک علاقہ ہے, گاگرا ایک علاقہ ہے, اور ساتھ میں دیوانہ بابا ہم کہتے ہیں وہ ایک علاقہ ہے جو کہ بیلٹ کچھ ایسا ہے کہ ذرا سینسیٹیو ہے. تو اس میں ابھی کچھ کارروائی کرنی باقی ہے. تو اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ 70% بنیر جانے کے قابل ہے, ابھی 30% مشکل ہے, اور خدا خیر کرے گا تو تقریباً ہفتے بھر میں یہ مشکل حل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح دیر کے حوالے سے دیر میں صرف میدان ایک ایسا علاقہ ہے اور گل آباد ایک ایسا علاقہ ہے چکدرہ کے قریب جو کہ وہاں پہ مسئلہ ہے. باقی لوور دیر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اپر دیر میں صرف ایک ہی جگہ پہ ایک مشکل ہے, اور وہ مشکل بھی نہ ہونے کے اب برابر ہے, کیونکہ ہمارے مقامی لوگوں نے لشکر بنا کے ان کے ساتھ مقابلہ کیا ہے اور ان کو مار بگایا ہے. اچھا. تو لہٰذا دیر کی بھی سچویشن ایسے کہ 70% وہاں پہ حالات امن بھی ہے اور ماحول بھی ایسا ہے کہ انشاءاللہ ہفتہ 10 دن میں پوزیشن ایسی بن جائے گی کہ لوگ واپس. سوات میں پوزیشن ایسی ہے کہ ہم نے وہاں پہ پریارٹی فکس کی ہے. اچھا. وہاں پہ منگورا ہے. منگورا آئی بلیو کہ تو ٹھیک ہے, سیف ہے, اب سیف بھی ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ سوات سے زیادہ آئی ڈی پیز آئے ہیں اور سوات کے آئی ڈی پیز زیادہ تر منگورا ہی سے ان کا تعلق ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب منگورا کے حالات اس قابل ہوں تو زیادہ تر آئی ڈی پیز جانے کے قابل ہو جائیں گے. اور پھر سوات کے اگر کوئی اور بھی جانا چاہے تو منگورا اس کا مرکز ہے. تو وہاں پہ اب بجلی اور پانی اور وہ ریسٹوریشن سب کچھ ہو رہا ہے. بجلی کی ریسٹوریشن ہو چکی ہے. پی ٹی سی ایل کی جو ٹیلی فون کی اس کی بھی کسی حد تک پوزیشن اب پہلے سے بہتر ہے. انتظامی جو ہمارے پولیس ہیں وہ تانے فعال ہو چکے ہیں. وہاں پہ ہمارے جو کہ ڈی آر او ہے, ڈی سی ہے, کمشنر, وہ سارے فعالیت کر رہے ہیں. تو مسئلہ صرف ایک ہی بن جاتا ہے کہ جب راستوں میں کرفیو لگ جاتا ہے تو خورد و نوش کے مسئلے میں پرابلم آتا ہے. تو ہم یہ شور کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی طور بھی اگر رکاوٹ ہو, خورد و نوش کے مسئلے پہ کوئی رکاوٹ نہ بنے. اچھا جی, یہ وزیرستان میں کئی ملیٹنٹ گروپس ایسے ہیں جن کو آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف؟ وزیرستان میں جی ایسا ہے کہ وزیرستان کے حوالے سے میں ایک بات کرتا چلوں کہ وہ تو مرکز کی اتھارٹی میں ہے. اچھا. وہ پروونشل نہیں ہے, وہ آتا تو اس کے انڈر ہے. لیکن یہ بات ہو کہ ہم کسی ملیٹنٹ کو اس لیے سپورٹ کریں کہ دوسرے ملیٹنٹ کو مارے, ہم سمجھتے ہیں کہ حکومتی اداروں میں یہ قوت ہے کہ وہ ان ملیٹنٹ کا خاتمہ کر دے. ہمیں اب سیدھی سی بات ہے, یا تو یہ جنگ ملیٹنٹ جیتیں گے یا قوم, عوام, ملک اور سیکیورٹی ایجنسیاں جیتیں گی. اس میں تیسری آپشن نہیں ہے. بجائے اس کے کہ ہم ایک کو مضبوط کرے دوسرے کو مارے اور پھر اس کو مارنا پڑے گا تو تیسرے کو پیدا کریں گے. لیکن پھر وہ زین الدین مسعود جو تھا, جو نیٹو کے خلاف بھی اس نے اناؤنس کیا کہ میں لڑ رہا ہوں اور نیٹو کے خلاف لڑ رہا ہوں, پھر جب بیت اللہ مسعود نے اسے مارا تو پھر ہیلی کاپٹرز میں اس کی باڈی کو ایبٹ آباد لے کے گئے. تو اس کی کیا وجہ؟ ایسا ہے کہ وجوہات تو کافی سارے ہیں. جی. وضاحت تو چونکہ مرکز اس کی زیادہ ذمہ دار ہیں تو لیکن آپ لوگ وہاں بھی تو کولیشن میں نہیں, میں خود ہی اس کی ذمہ داری بھی قبول کرتا ہوں, لیکن نزاکتوں کی بات ہوتی ہے. یہ بات کہ اس کو ہیلی کاپٹر میں پہنچایا, میت کو پہنچایا نہیں, تو میت تو ایسی ہے کہ وہ تو ایک احترام کی حد تک کی بات ہے. لیکن اگر کسی کا کردار وہ دہشت گردی کا ہو تو اس کردار سے ہمیں نفرت ہے, اس کردار کو ختم کرنا. تو وہ دہشت گرد نہیں تھا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اگر آج کا دہشت گرد اٹھ کھڑا ہو اور وہ یہ کہہ دے کہ میں فلاں دہشت گرد کے خلاف حکومت کا ساتھ دے رہا ہوں, تو ایسے دہشت گرد پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے. جس کا کام دہشت گردی ہو تو ہمیں خود ہی اپنے قوت پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. اور تمام تر دہشت گرد جو جس زاویے سے بھی دہشت گرد ہو, چاہے ایک طرف کا ہو, دوسرے طرف کا ہو, اچھا ہو, بھلا ہو,
ان میں کوئی بھی اچھا بلا نہیں ہے, یہ انسانیت کے دشمن ہیں. اچھا یہ جی ایک لاسٹ کوشچن آپ سے کروں گی کہ ایک ہفتے سے رجسٹریشن بند کی ہوئی ہے اور یہ بہت بڑی فیسلٹی اینڈ آئی فیل ایک بہت زبردست ایک کام کیا ہے حکومت نے اور آپ سب نے ناڈرا نے مل کے کہ آپ لوگوں نے سب کچھ ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے ان کو جو ویزا ڈیبٹ کارڈ ایشو کیے ہیں, تو وہ جس سے ان سب کو 25,000 پر فیملی مل رہا ہے اینڈ ایوری تھنگ, تو وہ صرف رجسٹریشن کے بعد ملتا ہے. تو رجسٹریشن بند کی ہوئی ہے تو اس سے کافی پینک ہے امنگسٹ آئی ڈی پیز, تو اس کی کیا وجہ ایسا ہے کہ مجبوراً ایسا کرنا پڑا, اور یہ انتظامی امور کی خاطر, ایسا نہیں کہ مستقل ہم نے بند کیا, مستقل بند نہیں کیا. جہاں جہاں پہ شورش ہے اور جہاں کاروائی ہو رہی ہے تو اب بھی ان کو رجسٹریشن ہم ان کو رجسٹر کرائیں گے. اچھا بات عجیب سی ہو گئی کہ ملکنڈ ڈویژن کی آبادی جو تھی تو اس سے بڑھ کے یہ رجسٹریشن ہو گئی. ہاں بیکاز ریکارڈز تو سارے ناڈرا کے پاس ہیں. تو میں خود اس کو ڈیفینڈ کرتا رہا, کافی لوگ اعتراضات بھی کرتے رہے, لیکن اس میں کچھ خامیاں ہماری تھی کیونکہ یکسر 25-30 لاکھ بندوں کا آنا, پھر وہاں پہ ایک جگہ پہ رجسٹر کرانا, دوسرے جگہ پہ وہ بہت مشکل 50 دفعہ پہ تو ایک خامی تھی جو اس خامی کو دور کرنا تھا. تو اس کو رکوا کے نادرا کا جو اسکروٹنی جاری ہے اس کو اپنے انجام تک پہنچائیں, تو تب اگر ضرورت پڑی اور پھر جی نادرا کی طرف سے جو ریجیکٹ ہوں گے تو وہ بھی پھر اگر ایسی کوئی کی شکایت ہو کہ غلط طریقے سے اس کو ریجیکٹ کیا تو ہم دوبارہ اس کو رجسٹر کرائیں گے, ہم فیسلٹیز پوری دیں گے, ہم کوشش, کیونکہ ہماری ایک جنگ تو ملیٹنٹ کے خلاف ہے, دوسری جنگ یہ ہے کہ آئی ڈی پیز کی دل جیتے, کیونکہ ساری کی ساری آبادی آ چکی ہے. تو اس حوالے سے ہم اور وہ اتنی آزمائش میں اور مشکل میں اور اس سارے ایونٹ کے ہیرو جو ہیں وہ آئی ڈی پیز ہیں, وہ گھر بار نہ چھوڑتے تو کارروائی کامیاب نہیں ہو سکتی. بالکل نہیں ہو سکتی. اور جن لوگوں نے پناہ دی وہ بھی ہیروز ہیں. حکومت کی تو ذمہ داری ہے, ہم تو نبھائیں گے, لیکن جنہوں نے اپنے حجروں میں گھروں میں ان کو پناہ دی, جن لوگوں نے گھر بار چھوڑا, یہ ہمارے ہیرو ہیں. فیل کے لوگوں نے بہت اپنا بڑے دل کا اور بہت بھائی چارے کا انہوں نے وہ کیا ہے. جی ہاں, تو ہم بالکل رجسٹریشن کے حوالے سے جو شکایت ہے ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں. جائز طریقے سے جو لوگ اب اس سے رہ گئے ہیں تو ان کو بھی رجسٹر کرانا ہے, اور یہ انتظامی امور کے لیے ہم نے کسی حد تک عارضی طور پہ رکوایا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ میاں افتخار صاحب, آپ نے اتنا ٹائم دیا ہمیں. شکریہ. ابھی آپ بات سن رہے تھے NWFP کے انفارمیشن منسٹر جناب افتخار حسین صاحب کی. یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک کے بعد ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.